خود اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سکھایا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ لوگوں اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، صراط مستقیم پر چلنے قائم رہنے کی وجہ سے اس امت کو امت وسطیٰ کا خطاب دیا گیا ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کے مستحق کون لوگ ہیں اور صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ اگر یہ باتیں ہمارے سمجھ میں آ جائے تو ہمارا عقیدہ ہمارے ایمان کے مطابق درست ہو سکتا ہے۔ لکھا ہے علماء نے، صراط مستقیم کہتے ہیں سیدھے راستے کو، اور سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے؟ سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو۔ سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے جو انسان کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے کہ اس پر چلنے پر انسان کو ڈر اور خوف محسوس نہیں ہوتا۔ سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے کہ جس پر خطرات نہیں ہوتے، جس پر مصیبتیں نہیں ہوتی۔ سیدھا راستہ سیدھے ہمیں اپنی منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے اپنی انگلی سے زمین کے اوپر ایک رکیل بنائی، ایک رکیل بنائی اور کہا کہ یہ ہے صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ پھر اس صراط مستقیم کے دائیں آئے کچھ رکیلیں بنائی، کیا بنائی؟ کچھ رکیلیں بنائی اور صحابہ کو سمجھایا صراط مستقیم پر چلو گے تو سیدھا اللہ رسول کی طرف جاؤ گے اور یہ راستہ تمہیں جنت تک لے جائے گا، اور اس سیدھے راستے سے اگر تم بھٹکو گے دائیں یا بائیں تو تم کبھی اپنی منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتے، کبھی اپنی منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے نبی نے وہاں پر تاکید سے فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کے راوی ہے، ابن مسعود کو کہا، ابن مسعود اس سیدھے راستے کو تھامنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، سیدھے راستے کو تھامنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ سیدھا راستہ کسے کہتے ہیں؟ علماء اکرام نے اس کی تعریف کی ہے، صراط مستقیم کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، کسی کو منزل مقصود تک پہنچانا، اور ایک تعریف کی ہے اراءۃ الطریق، کسی کو راستہ بتلانا۔ فرق ہے دونوں میں، کسی کو اس کی منزل تک پہنچانا اور کسی کو اس کی منزل کا راستہ بتانا۔ جیسے ایک بندہ ہمارے ناکے پر کھڑا ہے، پوچھ رہا ہے پونا کو جانا ہے، دو شکلیں، دو طرح کے آدمی اس کو راستہ بتائیں۔ ایک ہوں میں خود پونا جا رہا ہوں تو میں اس سے کہوں گا بھائی میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو پونا تک پہنچا دیتا ہوں، میں خود ادھر پر ہی جا رہا ہوں۔ اسے کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک پہنچانا۔ اور ایک ہوتا ہے اراءۃ طریق، صرف راہ بتلا دینا، مجھے پونا جانا نہیں، بس میں نے اس سے کہہ دیا اس راستے کو آپ پکڑیے، یہ راستہ سیدھا پونا جاتا ہے۔ اب ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں میں فرق ہے، ایک ہے منزل مقصود تک پہنچانا، ایک ہے منزل مقصود کا راستہ دکھلانا۔ جو پہلی تعریف ہے اس میں آدمی کہیں بھٹکتا نہیں، اور جو دوسری تعریف ہے اس میں آدمی بھٹک سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں خود اگر اس کو لے جا رہا ہوں پونا تک تو وہ بھٹکے گا؟ وہ بھٹکے گا؟ نہیں بھٹکے گا۔ لیکن اگر میں اس کو صرف راستہ بتا رہا ہوں، یہ پونا وہ راستہ جاتا ہے، چلا جا، اس کے بھٹکنے کا اندیشہ ہے، وہ آنا پاڑا جا کر بھی بھٹک سکتا ہے، اس کے آگے جو گاؤں آ رہے وہاں جا کر بھی بھٹک سکتا ہے، کسی اور راستے پر بھی نکل سکتا ہے۔ تو اراءۃ طریق میں اس کے بھٹکنے کی گنجائش ہے، بھٹک سکتا ہے۔ لیکن ایصال الی المطلوب کا معنی مراد لے تو وہ کبھی نہیں بھٹک سکتا۔ تو علماء نے ان دونوں معنوں کو اللہ رسول پر فٹ کیا ہے۔ ایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک پہنچانا، یہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ کہ اللہ کسی کو ہدایت دے
تو اسے کوئی گمراہ نہیں. گمراہ راستہ گم ہو جانا اسے گمراہ کہتے ہیں. تو جو صراط راہ مستقیم کو کھو دے گا وہ گمراہ ہوگا. تو اللہ کسی کو ہدایت دے مطلب اس کو اس کی منزل مقصود تک پہنچائے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. اور جو دوسرا معنی ہے راہ دکھلانا اراءۃ طریق، اس معنی کو علماء نے نبی پر محمول کیا ہے اور قرآن پر محمول کیا ہے کہ نبی اور قرآن کے ذریعے سے کسی کو ہدایت ملے تو وہ گمراہ ہو سکتا ہے. وہ گمراہ ہو سکتا ہے کیونکہ نبی صرف اس کو سیدھا راستہ بتائیں گے. یہ اللہ ہے، اللہ کو ماننا ہے، اللہ کے فرشتوں کو ماننا ہے، روز قیامت کو ماننا ہے، قیامت کے بعد زندہ ہونے کو ماننا ہے. اللہ کے نبی اس کو راستہ بتا رہے ہیں. یہ صراط مستقیم ہے، یہ حرام ہے اس کو نہیں ماننا، اس پر نہیں چلنا ہے. یہ حلال ہے اس پر چلنا ہے. یہ سنت ہے اس پر چلنا ہے. یہ اللہ کے احکامات ہے اس پر عمل کرنا ہے. تو اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ راہ دکھلا رہے ہیں. کیا دکھلا رہے ہیں؟ آگے چل کر اس بندے کے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے. کیا ہے؟ اندیشہ ہے. کسی کو قرآن کے ذریعے سے ہدایت ملی، اس زمانے میں نبی نے یہ قرآن پڑھ کر اس کو ہدایت ملی، اللہ نے اس کے دل کے اندر ایمان کو ڈال دیا. اس کے بھی آگے چل کر بھٹکنے کی کیا ہے؟ گنجائش ہے، اندیشہ ہے کہ وہ بھی آگے چل کر بھٹک سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے. لیکن جس کو اللہ ہدایت دے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے. خود نبی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. نبی جی آپ جس کو چاہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. یہ آیت اس وقت کی ہے جب چچا ابو طالب کا انتقال ہو رہا تھا. اللہ کے نبی ان کے کان میں کہہ رہے تھے کہ چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، میں قیامت دن آپ کی سفارش کروں گا. قیامت کے دن میرے کان میں کلمہ پڑھ لو. چچا نے کہا یہ شہر والے مجھے تانا دیں گے کہ موت کے ڈر سے بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا. محمد مجھ سے نہیں ہو سکتا بنا کلمے کے اس دنیا سے. اگر اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو اپنے چچا کو ہدایت دے سکتے تھے. پر ہدایت کس کے ہاتھ میں تھی؟ اللہ کے ہاتھ میں تھی. چچا ابو طالب کے ذمے اللہ نے ہدایت کو نہیں لکھا تھا، نبی بھی ان کو ہدایت نہیں دے سکے. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ نبی کی آپ جس کو چاہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ کے نبی کا کام ہے سیدھا راستہ بتلانا. کیا کرنا؟ تو اللہ کے نبی نے ہم کو صراط مستقیم بتایا ہے. کیا بتایا؟ سیدھا راستہ. اس صراط مستقیم پر چلو گے تو نجات پاؤ گے، منزل مقصود تک پہنچو گے. اور اس سے اگر بھٹکو گے اپنی مراد کو، اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتے. اسی لیے اللہ نے ہم کو کیا سکھایا؟ ہر نماز میں دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم. ہم تو صراط مستقیم کو اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ صراط مستقیم پر ہمیں چلا، ہمیں ہدایت دے. پر صراط مستقیم کیا چیز ہے ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں. تو صراط مستقیم کہتے ہیں اعتدال کو، ایک ایسی راہ جس میں نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، نہ افراط ہو نہ تفریط ہو بلکہ اعتدال ہو. ہمارے یہاں پر 3 جملے بولے جاتے ہیں، ہماری زبان میں 3 جملے بولے جاتے ہیں. ایک جملہ ہوتا ہے کہ آدمی حد سے بڑھ گیا، گزر گیا. ایک ہوتا ہے آدمی حد سے اتر گیا، اور ایک ہوتا ہے آدمی درمیان اور روی کے ساتھ اعتدال کے ساتھ رہا. تو حد سے گزر جانا یہ صراط مستقیم نہیں، حد سے اتر جانا یہ بھی صراط مستقیم نہیں، اور اعتدال سے حد کے اندر رہ کر چلنا، لمٹ میں رہ کر چلنا، یہ صراط مستقیم. اب یہ ہماری پوری زندگی کو گھیرا ہوا ہے. یہ قاعدہ ہماری پوری زندگی کو گھیرا ہوا ہے. یا تو ہم حد سے گزر جاتے ہیں یا تو حد سے اتر جاتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے نقصان ہے اور خسارہ ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اعتدال کے ساتھ رہنا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو صراط مستقیم عطا کیا، مطلب اعتدال عطا کیا. موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اندر کیا تھا؟ افراط، حد سے بڑھ جائے. اور وہ افراط کیوں تھا؟ اس لیے کہ وہ قوم ہی بہت اڑیل تھی. بنی اسرائیل بہت اڑیل قوم تھی، بہت ان کے دل سخت، ان کے دماغ سخت. رحم نام کی ان کے دلوں کے اندر کوئی چیز تھی نہیں.
متشدد قسم کی قوم تھی، اڑیت نہ ماننے والی ضدی قوم تھی. اللہ نے ان کے اوپر شریعت بھی ایسی ڈالی تھی جس کے اندر کیا تھی؟ سختی تھی. 5 چیزیں. نمبر 1، ان کے یہاں پہ اگر کپڑے کے اوپر نجاست لگ جائے، گندگی لگ جائے تو دھلنے سے پاک نہ ہو، اتنا کپڑا کاٹ کر پھینکنا پڑے گا. ہمارے یہاں 3 مرتبہ دھو لو تو پاک ہو جاتا ہے، کاٹ کر پھینک دو. نمبر 1. نمبر 2، ان کے یہاں پر اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کے قتل کے قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا. اس کے وارثین دیت نہیں لے سکتے. دیت کسے کہتے ہیں بھائی؟ جان بھرائی. جان بھرائی مطلب یہ کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا. شریعت میں 2 چیزیں، یا تو قصاص میں اس کو قتل کرو یا قتل کی بھرپائی لے لو، اس کو چھوڑ دو. قتل کی بھرپائی لے لو. یہ 100 ایک جان کی قیمت 100 ہوتے ہیں. میں نے کسی کو قتل کر دیا، اب اس کے ورثہ کے ذمے مجھے قتل کرنا واجب ہے، لیکن اگر میں ان کو 100 اونٹ دے دوں بھائی تمہاری ایک جان میں نے ختم کی، یہ 100 اونٹ لے لو، تو شریعت میں اس کی گنجائش ہے. ہمارے موسیٰ علیہ السلام کے یہاں پر نہیں. جان بھرائی نہیں، قتل کے جرم میں قتل کرنا واجب. 2 چیزیں ہو گئی. نمبر 3، ان کے یہاں پر قصاص کے اندر 1/4 حصہ، زکوٰۃ کے اندر 1/4 حصہ واجب. ہمارے یہاں پر 2.5% ہے. کتنا ہے؟ ان کے یہاں پر 25%. 100 روپئے پر 25 روپیہ. ہمارے یہاں 100 روپئے پر 2.5 روپئے، ان کے یہاں پر 100 روپئے پر کتنا؟ 25. 1/4 زکوٰۃ ان کے یہاں پر کیا؟ واجب. 3 چیزیں ہو گئی. 4تھی چیز، ان کے یہاں پر اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو توبہ کی کوئی صورت نہیں، ڈائریکٹ قتل. اگر کوئی بندہ اکیلے میں گناہ کر رہا ہے، اس کے دروازے کے اوپر ایک تحریر آ جاتی تھی اللہ کی طرف سے غیب سے، اس بندے نے رات میں فلاں فلاں گناہ کیا، اسے قتل کر دیا جائے. معافی کی کوئی گنجائش نہیں، توبہ کی کوئی گنجائش نہیں، ڈائریکٹ قتل. توبہ نہیں، ڈائریکٹ قتل. تو میں نے توبہ کیا، مجھے معاف کر دو، میں اپنی توبہ کرتا ہوں، میں رجوع کرتا نہیں. قاضی کہیں گا اس کو قتل کر دو. گناہ کیوں کیا؟ چوری کیوں کی؟ ڈاکہ کیوں ڈالا؟ ختم، تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں. نمبر 5، ان کے یہاں پر عورت کو اگر حیض آ جائے تو وہ عورت گھر کی 4 دیواری میں رہ ہی نہیں سکتی. گھر کی 4 دیواری کے باہر اس کا روم بنایا جائے اور وہاں اس کو جب تک اس کی ماہواری ختم نہیں ہوتی اس کو وہاں پر رکھا جائے. جب وہ پاک ہوگی تب تمہارے گھر میں. اتنی سختی کیوں؟ قوم بھی بڑی ضدی قوم تھی نا، تو اللہ نے احکامات بھی بڑے سخت ان کے اوپر رکھے. یہ افراد. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اگر دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام تو ان کی امت میں نرمی ہی نرمی، سب الٹا. موسیٰ علیہ السلام کا پورا الٹا ان کے یہاں پر اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو مقتول کے وارثین کو، قاتل کو معاف کرنا واجب. معاف کرنا واجب کہ فلاں نے فلاں قتل کر دیا، تم اس کو قتل مت کرو، اس کو معاف کر دو، اس سے غلطی ہوگی اس کو معاف کر دو. ان کے یہاں پر شراب پینا جائز. عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں پر سور کھانا جائز، مردار کھانا جائز. یہاں تک کہ اگر کپڑے کو پاخانہ لگ جائے یا غلاظت لگ جائے تو کپڑا پاک ہے اور ناپاک نہیں ہوتا. یہاں تک کہ حیض کی حالت میں، ماہوار کی حالت میں بیوی سے ہم بستری بھی کر سکتے. یہاں تک چھوٹ، اتنی چھوٹ عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں. یہ ہے تفرید. لیکن آئیے صراط مستقیم پر، امت محمد کے یہ صراط مستقیم ہے. ہمارے یہاں پر درمیان، ہمارے یہاں پر نہ بہت زیادہ سختی ہے نہ بہت زیادہ نرمی ہے، نہ حد سے زیادہ سختی نہ حد سے زیادہ نرمی، بلکہ اعتدال. بلکہ کیا ہے ہمارے یہاں پر دوستوں؟ اعتدال. اور اسی اعتدال کا نام ہے صراط مستقیم. اور اسی صراط مستقیم کو اپنانے کا ہمیں حکم دیا گیا. کیا دیا گیا؟ حکم دیا گیا. چلو اب یہ تو میں نے آپ کو مسائل بتائے. اب اس صراط مستقیم پر ہم کچھ دلائل کو سمجھتے ہیں، کچھ عقائد کو سمجھتے ہیں، کچھ عقیدے کو سمجھتے ہیں. میں نے کہا صراط مستقیم وہ جو اعتدال پر رہے، اور جو صراط مستقیم سے آگے بڑھ جائے، مطلب جو حد سے بڑھ جائے وہ افراط. اس کو ہمارے علماء نے بے دینی کا نام دیا ہے. بے دینی. افراط کیا ہے؟ بے دینی. اسے الہاد کہتے ہیں، بے دینی. اور جو حد سے اتر جائے اس کو بدعات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بدعات. وہ چیز جو شریعت میں نہیں اس کو شریعت بنا لینا، اور بے دینی وہ چیز جو دین نہیں اس کو دین بنا لینا، یا جو چیز دین ہے اس کو دین نہیں ماننا. یہ الہاد ہے.
لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم صراط مستقیم والے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نہ ہم حد سے بڑھ کر چلیں گے نہ حد سے اتر کر چلیں گے، ہم تو حد پر رہ کر چلیں گے۔ میں تو آپ کو مثالیں دیتا ہوں۔ دنیا کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے، دنیا کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر جگہ نہیں مانتا، صرف عرش پر مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے، صرف عرش کے اوپر ہے۔ اور دنیا میں ایک طبقہ ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے نبی کو بھی ہر جگہ مانتا، جو اللہ کے نبی کو بھی، جیسا اللہ ہر جگہ اللہ کے نبی بھی ہر جگہ۔ لیکن ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، بٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں آرام کر رہے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ کیا بنا؟ جو لوگ اللہ کو صرف عرش پر مارے، ہر جگہ نہ مانے، وہ افراط والا، وہ حد سے بڑھ گیا۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے نبی کو بھی ہر جگہ مانے، وہ حد سے اتر گیا، وہ بدعت والا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مان کر اللہ کے نبی کو مدینہ میں مانے، وہ ہے صراط مستقیم والا۔ وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم والا۔ ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک دنیا میں طبقہ ایسا ہے جو ولی کی کرامتوں کو نہیں مانتا، یہ ولی کچھ ہوتے نہیں کہ اللہ کے بندے کچھ کرامتیں ورامتیں ہوتی نہیں، یہ الہاد والا، یہ حد سے بڑھ گیا۔ ایک طبقہ ایسا ہے کہ ولی کی کرامت ہے اور ولی سے مانگنا بھی ہے، ولی دیتا بھی ہے، ولی نوازتا بھی ہے، یہ حد سے اتر گئے۔ اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، کرامت تو برحق ہے، کرامت تو ولی بھی ہوتا ہے، ولی کی کرامت بھی ہوتی ہے، پر مانگا اللہ سے جاتا ہے۔ تو عقیدہ کیا بنا؟ جو ولی کی کرامت کو نہ مانے وہ حد سے بڑھ گیا، بے دین ہو گیا، الہاد والا۔ جو ولی کی کرامت کو مان کر ولی سے مانگنا شروع کر دے، وہ ہو گیا بدعات والا، حد سے اتر گیا۔ اور جو ولی کو مان کر، ولی کی کرامت کو مان کر ولی کے خدا سے مانگے، وہ صراط مستقیم والا۔ میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں۔ زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے۔ فلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة۔ وفاد کرام موجود ہے تیسرے پارے کی آیت سورہ آل عمران کی۔ زکریا علیہ السلام نبی ہے اور مریم علیہ السلام یہ نبی کی ماں ہے، ولی ہے، نبی نہیں، نبی کی ماں ہے، نبی کی ماں ہے، ولی ہے۔ ایک مرتبہ غیر موسم کے اندر زکریا علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوئے تو پھل دیکھے، جیسے کہ ابھی آم کا سیزن ختم ہو گیا، اب دسمبر میں تو آم نہیں آتا، ایک مثال لے لو، دسمبر جنوری میں آم نہیں آتا، دسمبر جنوری کے مہینے میں ان کے روم میں آم رکھے ہوئے۔ تو زکریا علیہ السلام نے کہا کہ مریم آم کا سیزن تو نہیں ہے، یہ آم تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جب چاہے اس کو دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی موسم کا پابند نہیں ہے۔ تو پتہ چلا یہ مریم علیہ السلام کی کرامت تھی، وہ اللہ کی ولیہ تھی کہ اللہ بے موسم پھل ان کو دے رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ کرامت۔ کرامت کہتے ہیں اسی ہے کہ جو خرق عادت ہو، جو خلاف عقل ہو، جو عقل میں نہیں ہے، اس کو ہی کرامت کہتے ہیں۔ اب زکریا علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب دیکھا مریم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے بنا موسم کے پھل ہے، تو وہاں پر انہوں نے اپنا عقیدہ توحید درست رکھا۔ انہوں نے مریم سے نہیں مانگا کہ مریم تو اللہ کی ولیہ ہے اور میری عمر ہو گئی ہے 80-90 سال، مجھے اب تک بچہ نہیں ہو رہا ہے، مریم میرے کو بچہ دے دے۔ زکریا علیہ السلام نے، قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، اس ولی کی کرامت کو دیکھ کر، مریم علیہ السلام کی کرامت کو دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے رب سے مانگا، ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اے میرے رب تو میرے کو بھی کیا کر، ایک بچہ عطا کر۔ ان کو بچہ نہیں تھا، مجھے ایک بچہ عطا کر، مجھے ایک لڑکا دے دے، مجھے کیا کر دے، ایک لڑکا دے دے۔ کیوں کہا؟ یہ اللہ جب تو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری عورت باندھ ہو چکی ہے،
تو بوڑھا ہونا اور باندھ ہونا یہ تو ہمارے لیے ہے، اللہ کی قدرت کے لیے یہ چیزیں مانے نہیں. اللہ تعالیٰ تو بنا کسی سبب کے بھی بچہ دے سکتا ہے، جب تو بنا سبب کے کیا دے رہا ہے؟ پھل دے رہا ہے. تو کیا پتا چلا؟ ولی برحق، ولی کی کرامات برحق. جو لوگ ولی کو نہ مانے وہ بے دین الہاد والے، جو لوگ نبی کو ولی کو مان کر ولی سے مانگے یہ ہو گئے بدعات والے. اور جو ولی کو بھی مانے، ولی کی کرامت کو بھی مانگے اور ولی کو مان کر، ولی کی کرامت کو مان کر ولی کے رب سے مانگے، یہ صراط مستقیم والا. یہ میں عقیدے کے تعلق سے کچھ باتیں کہہ رہا ہوں. پہلے میں نے مسائل بتایا، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. اب میں عقیدے کی باتیں کر رہا ہوں. تو ہم نے کیا سیکھا؟ اہدنا الصراط المستقیم سیکھا. یہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. سیدھا راستہ کیا ہے؟ نہ حد سے گزرنا، نہ حد سے اترنا، راہ راست پر رہنا، یہ صراط مستقیم. اور اسی صراط مستقیم کے اللہ نے ہم کو کیا دی ہے؟ تعلیم دی ہے. کیا دی ہے؟ تعلیم دی ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ یہ بھی ہے کیا کہ نبی کو مانو، ایسا مانو جیسا نبی ہے، اور نبی کو ایسا مانو جیسا اللہ نے ان کو بنایا ہے. نبی کو ماننے میں اگر تم حد سے بڑھ رہے ہو تب بھی تم بے دین ہو، نبی کو ماننے میں تم حد سے اتر رہے ہو تب بھی تم بے دین ہو. کیا مطلب؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میری باتوں کو محسوس نہ کرنا، 5 منٹ میں بات ختم کر دوں گا. دنیا میں ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبی نور ہے، بشر نہیں ہے. بشر کہتے ہیں انسان کو، آدمی کو جس کے ساتھ ضروریات لگی ہے، جو باقاعدہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، جس کے لیے باپ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک سلسلہ چلتا ہے توالد کا، تناسل کا، پھر کھانا پینا، ضرورت زندگی اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. تو ہمارا اہل سنت جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی بشر، مطلب انسان. ایک طبقہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کو بشر بولنا نبی کی شان میں گستاخی. کیوں؟ نبی تو نور ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کو نور کہا ہے، نور من نور اللہ، کہ یہ اللہ کے نور سے، نور میں سے نکلا ہے، نور میں سے نکلا ہے. اب عقیدہ کوئی یہ بنائے کہ اللہ کے نبی نور ہے اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے نور میں سے نکلا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے قرآن سے ہی اس کے عقیدے کی تردید ہوتی ہے. پڑھیے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک، اللہ الصمد، بے نیاز، کسی کی پرواہ نہیں، کسی کی پرواہ نہیں، اکیلا ایک، کسی کی پرواہ نہیں. لم یلد، لم یلد، وہ کسی میں سے نہیں، وہ پیدا نہیں ہوتا. جو پیدا ہوتا ہے نا وہ باپ میں سے ہوتا ہے، ماں میں سے ہوتا ہے. لم یلد، اللہ کسی میں سے نہیں. ولم یولد، اس میں سے کوئی نہیں. لم یولد، اس میں سے کوئی نہیں. نہ اللہ کسی میں سے، نہ اللہ میں سے کوئی. بات کو سمجھو، جب اللہ میں سے کوئی نہیں نکل سکتا تو یہ نبی کا نور تم نے اللہ سے کہاں سے نکالا؟ تو پتہ چلا تمہارے عقیدے سے تمہارا عقیدہ توحید خراب ہو رہا ہے. تم لم یولد والی جو صفت ہے، جو عقیدہ ہے، تم اس کی دھجیاں اڑا رہے ہو کہ اللہ میں سے کوئی نہیں، نہ اللہ کسی میں سے، اور تم اللہ میں سے نبی کو نکال رہے ہو. نبی کس میں سے ہے؟ نبی عبداللہ سے ہے. نبی بی بی آمینہ کے بطن سے ہے. نبی کہاں سے آئے؟ بی بی آمینہ کے پیٹ سے آئے، عبداللہ کے پشت سے آئے، سادات میں آئے، بنو ہاشم میں آئے، قریش میں آئے. یہ اللہ میں سے تم نے کیسے نکالا؟ اگر تم نبی کو اللہ میں سے نکال رہے ہو تو تمہارا عقیدہ خراب، تم صراط مستقیم پر نہیں آ سکتے. صراط مستقیم کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو جیسا بنایا ویسا مانو. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی نور ہے، اللہ میں سے نکلے، تو تم اللہ کی شان میں گستاخی کرو. تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی شان کو متعدی بنا رہے ہو، اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہو. عقیدہ خراب. بات سمجھنے کی ہے. ایک آخری بات، ایک واقعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، عشاء کی نماز ہو گئی، اللہ کے نبی اس طرح سے بیان کر رہے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے. سنن الکبریٰ البیہقی کی روایت ہے. بات ختم ہو گئی، مجمع جا رہا ہے، صحابہ کرام اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. 2 صحابی بیٹھے ہوئے تھے، یوں گئے دروازہ جا کر ریٹرن آ کر بیٹھ گئے. اللہ کے نبی نے پوچھا، بھائی کیا بات ہے، تم جا رہے تو واپس کیوں آ گئے؟ بہت رات ہوگی، گھر چلے جاؤ. ان 2 صحابیوں نے کہا، اللہ کے نبی ہم کیسے گھر جائیں؟ اتنی کالی اندھیری رات ہے، اتنی کالی اندھیری رات ہے کہ آنکھوں کو آنکھیں سجائی نہیں دے رہی ہے، ہم اپنے گھر تک کیسے پہنچے؟ بہت اندھیرا ہے. اس لیے ہم آ کر مسجد میں بیٹھ گئے. اللہ کے نبی نے کیا کیا؟
بھائی ادھر آؤ, تمہارے ہاتھ میں کیا, کہا کہ لکڑی ہے, لاٹھی, ادھر لاؤ. اللہ کے نبی نے ان کی لاٹھی کو لیا, اس کے سینے کے اوپر اپنی نور نبوت والی انگلی کو رکھا, تو اس سے ایک شعاع نکلی, ایک لائٹ, ہماری ٹارچ لگتی ہے نا موبائل کی, ایسی ایک ٹارچ تھی, جیسی ایک لائٹ نکلی اور اس سے اجالا پھیلنے لگا. اللہ نے کہا یہ لو رکھ جاؤ اپنے گھر. اب وہ کوئی سائنسداں والا ٹارچ نہیں تھا, وہ تو اللہ کے نبی کا معجزہ تھا. کیا تھا؟ وہ صحابی باہر کو نکلے دونوں بھی, اور اس ٹارچ کے ذریعے جو اللہ کے نبی نے ان کو دیا اس کے ذریعے سے اپنے گھر کو جا رہے ہیں. اب ایک چوراہا ایسا آیا, ایک صحابی کو ادھر جانا ہے, ایک کو ادھر جانا ہے, کیا کرے؟ یہاں سے نکلے دونوں ناکا گئے, ایک کو ناکر پڑا جانا ہے, ایک کو بکر کے ساتھ جانا ہے. اب کیا کرے؟ اندھیرا ادھر بھی ادھر بھی, لکڑی تو ایک ہی طرف جا سکتی ہے. تو وہ صحابی نے کہا کہ بھائی ڈر مت, یہ اللہ کے نبی کی لاٹھی کا انگلی کا نور ہے. اس نے اپنی لاٹھی کو اس لاٹھی کے سرے سے لگایا تو اس میں بھی نور پیدا ہو, اس میں بھی کیا ہو گیا دوستو؟ نور پیدا ہو گیا. اب ایک صحابی اپنے گھر گیا, ایک صحابی اپنے گھر کو چلا گیا. یہ واقعہ بیان کیا علامہ بیہقی نے اپنی کتاب سنن الکبریٰ میں. اس سے ہمیں کیا سیکھنے ملا؟ اس سے کچھ لوگ یہ دلیل پکڑتے تھے اللہ کے نبی نور تھے, اس وجہ سے وہ لاٹیاں روشن ہوئی اور وہ لوگ اپنے گھر کو چلے گئے. لیکن اس کا جواب اللہ نے قرآن میں دیا ہے. میں نے ابھی ایک آیت شریفہ پیش کی تھی, 22 پارے کی آیت ہے, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہد ومبشر ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ کو سراج منیر بنایا ہے. اور منیر کسے کہتے ہیں؟ جو نور پیدا کرتا ہے, جو بذات خود روشن نہیں ہوتا, جو دوسروں کو روشن کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبی خود روشن نہیں ہے, خود نور نہیں ہے, بلکہ نبی کو ہم نے نور نہیں کہا, منیر کہا. کیا کہا؟ منیر. اور منیر وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو روشن کرتا ہے. اور یہ جو نور جو ہوتا ہے یہ نور نبوت ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نور نبوت. یہ جس پر پڑتا ہے نا, کسی کو صدیق بناتا ہے, کسی کو فاروق بناتا ہے, کسی کو ذی النورین بناتا ہے, کسی کو حیدر کرار بناتا ہے. یہ وہ نور ہے, یہ ہمارا جو لائٹ والا نور نہیں ہے. تو دوستو پتہ چلا ہم ہیں صراط مستقیم والے. میں عقیدے کے تعلق سے باتیں کرتا ہوں تو لوگوں کو محسوس ہونے لگتی ہے. دوستو حق بتانا فرقہ واریت نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ بہت اختلافی باتیں کرتا ہے. سنگم میں ایک مسجد میں ایسا ہوا, میری باتیں ہوتی تھی, انہوں نے مجھے بلانا بند کر دیا, میں بہت اختلافی باتیں کرتا. میں ایک جملہ کہتا ہوں, حق بات بتانا اختلاف نہیں ہے. حق بات بتانا اختلاف اور فرقہ واریت ہوئی جو حق کے مقابلے میں آئے. اللہ ایک ہے, سجدہ اللہ کو کیا جاتا ہے, یہ حق ہے, اس کو بیانے میں فرقہ واریت نہیں ہے. نبی اللہ کے نبی ہے, آخری رسول ہے, یہ حق ہے, اس کو بتانے میں فرقہ واریت نہیں ہے. صحابہ برحق ہے, روز قیامت برحق ہے کہ نہیں برحق؟ تب اٹھنا ہے ہم کو, یہ برحق ہے. یہ نماز روزے یہ برحق ہے. ان کو بیان کرنا فرقہ واریت نہیں. جو چیز اس کے مقابلے میں آتی ہے وہ فرقہ واریت ہوتی ہے. ہم تو حق بیان کر رہے ہیں. اب تک تو میں نے آپ کے سامنے دلائل سے حق بیان کیا. یہ حق بیان کا اختلافی بات ہے. اختلاف وہ کرتا ہے جو حق کے مقابلے میں آتا ہے. میں نے تو آپ کو حق باتیں بیان کی. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات بول کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہم صراط مستقیم والے ہیں. ہماری شریعت میں نہ حد سے اوپر جانا ہے, نہ حد سے نیچے اترنا ہے, حد پر رہنا ہے. حد پر رہیں گے تو ہم اہدینا صراط المستقیم کے مصداق بنیں گے. صراط الذین انعمنا علیہم من النبیین والصدیقین والصلہاء والشاہدین. اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح کی ہے. صراط مستقیم پر سب سے پہلے نبی ہوتے ہیں, پھر صدیق ہوتے ہیں, پھر سلف صالحین ہوتے ہیں, پھر شہداء ہوتے ہیں. جو صراط مستقیم پر چلے گا ان کے راستے پر چلے گا, جو ان کے راستے سے ہٹے گا وہ گمراہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے سنتیں